اللہ کے نیک بندوں پر، انبیاء اور رسولوں پر، صالحین اور متقین پر، بزرگان دین اور ائمہ شرعین پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا ٹاپک ہے وسیلہ کی حقیقت۔ وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ عام طور سے لوگوں کے اندر وسیلہ کے بارے میں صحیح جانکاری ہے، اچھے لوگ اس معاملے میں خطا کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے اس موضوع کو اختیار کیا ہے تاکہ آپ وسیلہ کی حقیقت سے واقف ہو سکیں اور اس کی صحیح سمجھ حاصل کر سکیں۔ قرآن کریم کی ایک دو آیات کے ذریعے بعض لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا وسیلہ، اس کی ذات کا وسیلہ، اس کے مقام و مرتبے کا وسیلہ، اس کے جان و حشم کا وسیلہ پکڑ سکتے ہیں۔ یہ لوگوں کے اندر غلط فہمی پیدا ہو گئی، حالانکہ یہ صحیح بات نہیں۔ آئیے سب سے پہلے قرآن کی آیت دیکھتے ہیں، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ذکر فرمایا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 35 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے مومنو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کا وسیلہ تلاش کرو۔ قرآن کی پہلی ہے سورہ مائدہ کی۔ قرآن کے اندر دوسری جگہ سورہ اسراء آیت نمبر 57 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب۔ اس کا ترجمہ ہے یہ وہ لوگ، یہ لوگ جن کو پکارتے ہیں وہ اپنے رب کی طرف ذریعہ تلاش کرتے ہیں کہ کون سا ذریعہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ قرآن کی ان دو آیتوں کے ذریعے بعض علماء عوام کو یہ بتلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں وسیلہ کا تذکرہ، وسیلہ پکڑنے کا حکم آیا، وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ ڈھونڈو، لہذا ہمیں وسیلہ پکڑنا چاہیے، بزرگوں کا، ولیوں کا، بابا کا، پیر کا وسیلہ پکڑنا چاہیے۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ قرآن کی ان آیات کے اندر وسیلہ سے مراد یہ ہے کہ نیک اعمال کر کے یا نیک اعمال کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے۔ نیک اعمال، اچھے اعمال کے ذریعہ اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے، یہ وسیلہ سے مراد یہ۔ اب ہم وسیلے کی حقیقت قرآن اور احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ وسیلہ کی دو قسمیں ہیں۔ وسیلہ کی ایک قسم ہے جائز وسیلہ، جو وسیلہ پکڑنا ہمارے لیے جائز ہے، جسے ہم بنیاد بنا سکتے ہیں اور جو وسیلہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ وسیلہ کی دوسری قسم ہے ناجائز وسیلہ، جسے ہم استعمال نہیں کر سکتے، جو وسیلہ ہم پکڑ نہیں سکتے، جو ناجائز، حرام اور شرک کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے۔ سب سے پہلے وسیلہ کی جائز قسموں کو ہم دیکھتے ہیں۔ وسیلہ کی جائز قسمیں بعض قسمیں، چند قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے وسیلہ کی کہ اللہ رب العزت کے اسماء و صفات۔ اس ٹاپک کو دھیان سے سنیں، بہت ہی اہم۔ وسیلہ کی جائز وسیلہ میں سے پہلی قسم ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعہ اللہ کو پکاریں، اللہ کا وسیلہ تلاش کریں، وسیلہ ڈھونڈیں، جو قرآن کے اندر ذکر ہے، اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعے۔ اس بات کی دلیل اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے سورہ اعراف کے اندر، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اور پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کو ان ناموں کے ذریعے پکارو۔
کن ناموں کے ذریعے جو اللہ کی پیارے اسماء صفات ہیں، رحمان، رحیم، غفور، ستار، جبار، متین، یہ اللہ کے اچھے اچھے پیارے پیارے نام ہیں. اللہ کو ان ناموں کے ذریعے پکارو. یہ پکارنا وسیلہ تلاشنا ہو. اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارنا گویا کہ اللہ کے نام کا وسیلہ پکڑنا، اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ پکڑنا. اس کی مثال کیا بنے گی؟ جیسے کہ کوئی بندہ کہے یا غفار، اے معاف کرنے، یا ستار، اے گناہوں پر پردہ ڈالنے والے، یا ارحم الراحمین، اے مہربانوں میں سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا، یا جبار، یا قہار، یا متین، یا منان. یہ سب اللہ کی صفات ہیں. ان صفات کے ذریعے ہم اللہ کو مخاطب کریں اور اپنی حاجت طلب کریں اللہ تعالیٰ سے. یا رحمان، مجھے اولاد. تو یہاں ہم اللہ کی صفت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ہم وسیلہ تلاش کرتے، اپنی ضرورت کا اظہار کرتے، اللہ سے سوال کرتے. یہ وسیلہ کی پہلی قسم. وسیلہ کی دوسری قسم ہے کہ بندہ اپنی ضرورت، محتاجگی اور اپنے حاجات کو اللہ کے سامنے بیان کر کے وسیلہ تلاش کرے. اپنی فقر و فاقہ اور اپنی مجبوری کا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ سے دست سوال کرے، دست سوال دراز کرے. جیسا کہ مثال کیا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. کیسے دعا کرتے ہیں؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے میرے مولا، اے میرے رب، اے میرے خدا، مجھے تکلیف اور بیماری پہنچی ہے، تو مہربانوں میں سب سے بڑا مہربان. ایوب علیہ السلام اپنی پہلے بیماری کا ذکر کرتے ہیں، اپنی ضرورت، حاجت کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اللہ کو پکارتے ہیں یا ارحم الراحمین. یہ جائز وسیلہ ہے. اپنی مجبوری، محتاجگی، اپنی ضرورت اور اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے بیان کر کے اللہ کو یاد کیا جائے. یہ ایوب علیہ السلام کی پکار تھی اللہ کے لیے. زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا؟ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں، اے میرے رب، اے میرے رب، انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، واشتعل الراس شیبا، اور بڑھاپے کی وجہ سے، بال سفید ہونے کی وجہ سے میرا سر چمک رہا. ولم اکن بدعائک رب شقیا، اور اے میرے رب، جب بھی میں نے تجھے پکارا میں کبھی مایوس نہیں ہوا. انبیاء کی شان اور انبیاء کی سنت اور انبیاء کا طریقہ دیکھیں. جب بھی میں نے تجھے پکارا میں کبھی محروم نہیں ہوا، چونکہ دینے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. وہ آپ کہتے ہیں دینے والے کو، صرف اللہ ہی دینے والا. تو یہاں پہ نبی علیہ السلام اللہ سے اپنی مجبوری کا ذکر کرتے ہیں کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میں کمزور ہو گیا، میں بڑھاپے میں پہنچ گیا، اور میں جب تجھ سے سوال کرتا ہوں تو دیتا ہے. وہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں، اپنی مجبوری کا اظہار کر رہے ہیں. اسی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ نہیں ہے تو، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے تیرے. سبحانک، تو پاک، تو پاک ہے. انی کنت من الظالمین، میں ہی مجرموں میں سے، گناہگاروں میں سے، ظالموں میں سے. گویا کہ یہاں پر یونس علیہ السلام بھی اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے جرم کا اعتراف کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں. گویا خلاصہ یہ ہوا اس قسم کا کہ اپنی ضرورت، اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے بیان کر کے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا گیا کہ اے اللہ، مجھے میری شادی کے 10 سال ہو گئے، اب تک مجھے لڑکا نہیں ہوا، مجھے اولاد نصیب نہیں ہوئی، اے اللہ مجھے اولاد سے نواز دے. یہ اپنی مجبوری کا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، یہ وسیلہ پکڑنا ہوا. یہ وسیلہ کی جائز، وسیلہ کی
دوسری قسم ہے۔ اسی طریقے سے جائز وسیلے کی ایک تیسری قسم ہے کہ اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر کے اللہ کو پکارنا، اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر کے اللہ کو پکارنا۔ اس کی دلیل قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 193 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک آواز لگانے والے کو سنا، وہ ایمان کی آواز لگا رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم نے ایمان لیا ہے۔ ایک مومن کی پہچان اور اس کی صفت بتائی جا رہی ہے، اپنے ایمان کی نعمت کا اللہ تعالیٰ سے اظہار کرتا ہے اللہ ہم ایمان لائے، یہ ہمارا نیک عمل، اس کے بدلے تو کیا کر ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیوں کو ختم کر دے۔ گویا کہ یہاں ایمان کا تذکرہ کر کے نیک بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اپنے عمل صالح کو ذکر کر کے، ایمان عمل صالح، اپنے عمل کا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنی برائی کو ختم کرنے کا بخشش کا طلبگار، بخشش طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ گویا کہ ایک بندہ اپنے نیک عمل کا وسیلہ اللہ کے یہاں بنا سکتا ہے، کوئی بھی نیک عمل کا، جو نیک عمل ہمارے اچھے عمل ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ کوئی ماں باپ کی فرما برداری بہت کرتا ہے، کوئی ماں کی اطاعت باپ سے زیادہ کرتا ہے، کوئی آدمی ذمہ داری میں امانت دار ہوتا ہے، کوئی آدمی ہمیشہ 5 وقت نمازیں اپنے ٹائم پر ادا کرتا ہے، کوئی آدمی تہجد گزار ہوتا ہے، کوئی آدمی بیزار و قطار اللہ کے خوف سے رونے والا ہوتا ہے، کوئی آدمی اللہ سے بے پناہ ڈرنے والا ہوتا ہے۔ یہ متعدد صفات ہیں لوگوں کے بندوں کی، جو نیکی آپ کے اندر پائی جاتی ہے، چاہے آپ اللہ کے فرما بردار ہو، چاہے آپ سنت کی پیروی کرنے والے ہو، چاہے آپ ماں باپ کے مطیع و فرما بردار ہو، آپ کے اندر کوئی گن اور کوئی نیکی پائی جاتی، آپ اسے واسطہ بنائیں اللہ کے یہاں، اللہ کے دربار اس کے حضور واسطہ بنائیں اور اللہ سے سوال کریں کہ اللہ میں 5 وقت نمازیں پڑھتا ہوں، اللہ تو اس کے بدلے ہمیں گناہوں سے پاک کر دے، اللہ اس کے بدلے تو ہمیں فلاں چیز دے دے، ہماری مراد پوری کر دے، ہماری تمنا کو پوری کر دے، ہماری فلاں حاجت کو پوری کر دے۔ اپنے نیک عمل کا اظہار کر کے واسطہ دے کر کے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا، جیسا کہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے بنی اسرائیل کا۔ بنی اسرائیل کے 3 آدمی ایک سفر پہ تھے، اچانک طوفانی بارش ہو گئی اور یہ لوگ بارش سے بچنے کے لیے غار کا سہارا لیا، غار میں چھپ گئے۔ اتفاق سے بڑا چٹان آ کر کے غار کے منہ پہ آ کے اٹک گیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، جب جس کی آزمائش چاہے اللہ آزمائش دیتا ہے، اس کا امتحان لیتا ہے، اور جب جسے چاہے ابتلا اور امتحان سے دوچار کرتا ہے۔ غار کا منہ بند ہو گیا، یہ 3 آدمی اندر پریشان ہو گئے کہ اب اس مصیبت سے نکلنے کا کون سا راستہ ہے۔ دیکھیے یہاں آپ کو سنت طریقہ اور صحیح طریقہ معلوم ہوگا کہ بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے اللہ کے نیک بندے اللہ کی طرف انتباہ کرتے ہیں۔ ان سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو اللہ کا در نہ چھوڑیں، اللہ کے در سے کبھی مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اللہ کا دربار ہمیشہ کھلا ہوا ہے، سلیقہ چاہیے مانگنے کا، طریقہ اور آداب چاہیے مانگنے کا، اس انداز میں اللہ رب العزت سے مانگے جیسے مانگنے کو کہا گیا، جو حق ہے، جو طریقہ ہے، جو سنت، اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، نوازے گا، آپ کی مراد پوری کرے گا۔ تو جب بھی جتنی بڑی مصیبت آ جائے اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ہمارے اپنے یہاں ایسا نہیں ہوتا، چھوٹی موٹی مصیبت تو اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، لیکن اگر کوئی بڑی مصیبت آ جائے تو پھر اللہ کا در چھوڑ کے دوسرے کے دروں سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، جیسے کہ کسی مزار سے، کسی وفات یافتہ بزرگ یا ولی سے، کسی پیر سے، کسی اچھے نیک آدمی سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، اور یہ ایسا کرنا بڑی سے بڑی مصیبت میں اللہ رب العزت کو پکارنا ہے۔ تو میں واقعہ بتا رہا تھا کہ بنی اسرائیل کے 3 آدمی غار میں پھنس گئے، اب اس سے نکلنے کی سب کو فکر دامن گیر ہو گئی،
کیوں نہ اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے. ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نجات دے دے. سب نے تینوں نے اپنے اپنے اچھے عمل کا ذکر کیا. ایک بندہ کہتے ہیں اے اللہ میں اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتا تھا، ہمیشہ اس کی فرما برداری کرتا تھا. میرا طریقہ اصول تھا کہ میں جب بکریاں چرا کر کے واپس آتا، بکریوں کا دودھ دو کر سب سے پہلے ماں باپ کو، والدین کو پلاتا، پھر خود بچوں کو اور بیٹیوں کو پلاتا. میرا یہی ڈیلی کا معمول اور روٹین تھا. اتفاق سے ایک دن ایسا ہوا کہ میں لوٹنے میں تاخیر کر دیا. جب میں بکریاں چرا کر واپس آیا تو میرے والدین سو چکے تھے، رات ہو چکی تھی. میں نے اپنے والدین کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، کہیں ان کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے، ان کے سکون میں اور ان کی راحت میں تکلیف کا باعث نہ بن جائے. اس لیے اپنے والدین کو جگانا میں نے مناسب نہیں سمجھا. میرے بچے بھوک کے مارے میرے پیر پہ بلک رہے تھے، رو رہے تھے، لیکن میں نے اپنا اصول نہیں توڑا. میں نے تہیہ کر لیا کہ جو میرا اصول ہے، جو نظام ہے، اس نظام کو آج بھی میں فالو کروں گا، چاہے میرے بچے بھوک سے مر جائیں، چاہے میرے بچے روتے بلک کے سو جائیں، لیکن اپنے نظام کی پابندی کروں گا. بچے روتے رہے، خود بھوکا رہا، بیوی بھوکی رہی، یعنی اپنا پریوار بھوکا رہا، لیکن کسی کو نہیں دیا کے لیے. جب ماں باپ اطمینان سے سونے کے بعد بیدار ہوتے ہیں تو یہ بندہ سب سے پہلے ماں باپ کو دودھ پلاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو خود دودھ پیتا ہے. اللہ کے حضور اپنے اس عمل کا واسطہ دیتا ہے کہ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے، اور اگر یہ میرا کام تجھے پسند آیا ہے تو مجھے اس مصیبت سے نجات دے. اللہ تعالیٰ بار کا منہ تھوڑا سا کھول دیتا ہے. دوسرا بندہ اپنے نیک عمل کا واسطہ دیتا ہے. تیسرا بندہ اپنے نیک عمل کا واسطہ دیتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ چٹان کو پورے طور پہ غار سے کھسکا دیتا ہے. اس واقعے میں نصیحت ملتی ہے کہ بندے کو بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ کے اسماء حسنی کے ذریعے اللہ کو یاد کرے، اپنی مصیبت کا ذکر کر کے اللہ کو یاد کرے اور اپنے نیک عمل کو واسطہ بنا کر کے اللہ کو یاد کرے. اللہ ہمارے اوپر سب سے بڑا مہربان ہے. جیسا کہ آپ نے قرآن کریم کی آیت سنی، حضرت ایوب علیہ السلام نے ذکر کیا، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے میرے مولا تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. ماں باپ جو بچے کو جنم دیتا ہے، بچے کی پرورش کرتا ہے، اس کی دیکھ ریکھ اور کفالت کا انتظام کرتا ہے، اس کے پیر میں کانٹا چبھ جائے ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے. بچہ اگر ٹھنڈی موسم میں پیشاب کر دے، اس گیلے جگہ پہ ماں باپ سوتے ہیں، لیکن بچے کو گرم بستر پہ سلایا جاتا ہے. یہ وہ ماں باپ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں، لیکن ان سب سے زیادہ، ان سے کہیں مہربان اور ان سے کہیں زیادہ شفیق، ان سے کہیں زیادہ کرم اور احسان کرنے والا اللہ رب العزت. اللہ سے بڑھ کر کے کسی بندے پر احسان کرنے والا کوئی نہیں دنیا کے اندر، کوئی نہیں دنیا کے اندر. ماں باپ سے بھی بڑھ کے محبت کرنے والا، رحم کرنے والا اور مہربانیوں سے نوازنے والا اللہ کی ذات. تو اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی بندہ سوال کرے تو یہ بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خالی ہاتھ لوٹائے. صحیح حدیث کے اندر آیا کہ جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو مجھے شرم محسوس ہوتی ہے اپنے بندے کے ہاتھ کو خالی لوٹا دوں. اللہ رب العزت اپنے بندے کو نامراد نہیں لوٹاتا. حدیث کے اندر تو اتنا آیا ہے کہ اگر بندہ اللہ کے ہاں چل کر کے آتا ہے تو اللہ دوڑ کے آتا ہے. کوئی ایک بالش اللہ سے قریب ہوتا ہے تو اللہ اس سے کہیں زیادہ ہم سے قریب ہو جاتا ہے. یہ اللہ ہم سے ہر حال میں زیادہ ہے. اس لیے جب بھی ضرورت پڑے اللہ کی طرف التفات کرے، جب بھی ضرورت پڑے اللہ کی طرف التفات کرے اور جائز وسیلہ اختیار کرے، ناجائز نہیں. جائز وسیلے کی ہم نے 3 قسمیں ابھی تک بتائی. پہلا ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات کے ذریعے وسیلہ پکڑے، اور دوسرا وسیلہ میں نے بتایا کہ اپنی محتاجی، اپنی غریبی اور اپنی حالت کا ذکر کر کے اللہ کو یاد کرے. اور تیسرا جائز وسیلہ وہ یہ ہے کہ اپنے نیک عمل کا اظہار کر کے یا اپنے نیک عمل کو واسطہ دے کر کے اللہ رب العزت کو یاد کرے. وسیلہ
ایک چوتھی شکل اور چوتھی قسم ہے کہ ہم نیک لوگوں کو کہیں کہ میرے لیے دعا کر دو. نیک لوگوں کی دعا کے ساتھ اللہ کے یہاں وسیلہ پکڑنا. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت, اس کی کیا صورت بنتی اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ نیک لوگوں کو جو ہے ہم وسیلہ بنائیں. کس طریقے سے؟ دعا کے ذریعے وسیلہ بنائیں. اس کی صورت کیا بنے گی کہ کوئی زندہ شخص کسی زندہ آدمی کے پاس آتا ہے, اس میں مردہ کا تذکرہ نہیں, زندہ شخص کسی زندہ آدمی کے پاس آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم میرے لیے اللہ رب العزت سے دعا کر دو. یہ جائز طریقہ ہے. ہم نے ہمارے سماج میں سوسائٹی میں کوئی نیک آدمی ہو, مولانا ہو, عالم ہو, تقویٰ اور پرہیزگار ہو, تو ہم اس سے یہ کہیں کہ اے میرے بھائی میرے لیے دعا کر دو, مجھے دعا میں یاد رکھنا. یہ طریقہ جائز وسیلے کا ایک طریقہ ہے. اس کی دلیل ہے جو ابو داؤد اور ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو فرماتے ہیں میرے چھوٹے بھائی مجھے اپنی دعا میں مت بھولنا, مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک آدمی کو کہتے تھے, ایک بھائی کو بولتے. اور اسی طریقے سے حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے کہ مجھے دعا کر دیجیے, میرے لیے دعا کر دیجیے, میرے لیے جنت کی دعا کر دیجیے, میرے لیے پریشانی سے بچنے کی دعا کر دیجیے, میرے لیے اللہ سے فلاں چیز کی دعا کر دیجیے. صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرواتے تھے. کب؟ جب آپ باحیات تھے, آپ زندہ تھے, دنیا میں تھے, بقید حیات تھے, اس وقت صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے. اور اسی طریقے سے صحابہ کرام آپس میں دوسرے کو بھی کہتے تھے کہ مجھے دعا میں یاد رکھنا. لہذا ہم میں سے کسی کا یہ عمل ایسا کرنا صحیح ہے کہ ہم کسی بھائی کو بولے کہ تو مجھے دعا میں یاد رکھنا. مسافر جب ایک دوسرے سے جدا ہوتا ہے اسے ہمیں دعا میں یاد رکھنا, ہمیں دعا میں مت بھولنا. اور پھر کسی نیک آدمی کو کہیں کہ آپ جو ہے میرے لیے دعا کر دیجیے, آپ میرے لیے فلاں چیز کی دعا کر دیجیے, تو یہ ایسا کرنا صحیح ہے, ایسا کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ یہ اچھی چیز ہے. تو یہ جائز وسیلہ کی 4 قسمیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب ہم دیکھتے ہیں جس چیز کو اپنے یہاں وسیلہ سمجھتے ہیں لوگ, اس کی حقیقت کیا ہے, یا اپنے یہاں وسیلہ کا جو تصور پایا جاتا ہے اس کو بھی تھوڑا دیکھتے ہیں. وسیلہ کی دوسری قسم جیسے میں نے بیان کی ناجائز وسیلہ. ناجائز وسیلہ کیا چیز ہے؟ ناجائز وسیلہ کہتے ہیں کہ مخلوق میں سے کسی کی ذات, مخلوق میں سے کسی بھی آدمی کی, ولی ہو, نبی ہو, یا پیر ہو, مرشد ہو, عالم ہو, زاہد ہو, فقیر ہو, بابا ہو, کوئی بھی ہو, اللہ کی ذات کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کی ذات, اللہ کی ذات کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کی ذات یا اس کے حق یا اس کا حق یا اس کی عظمت و شان, ان چیزوں کا واسطہ دے کر کے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا کہ میں فلاں کی شان کے واسطے سے سوال کرتا ہوں, فلاں بزرگ کی حیثیت کے واسطے سے اللہ سے سوال کرتا ہوں, فلاں نبی یا فلاں آدمی کے حق کے طفیل تجھ سے سوال کرتا ہوں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے سوال کرے. تو اس طریقے سے سوال کرنا یہ ناجائز, بدعت, حرام اور شرک کے قبیل میں سے ایسا طریقہ سنت میں ہمیں نہیں سکھایا گیا. اس میں ایک شک یہ بنتی ہے کہ اگر کوئی آدمی جس سے وسیلہ پکڑ رہا ہے, اس کی ذات سے, عظمت سے, ان کی شان و شوکت سے وسیلہ پکڑ رہا ہے, اگر ان کو راضی کرنے کے لیے کوئی عبادت کا کام انجام دیتا ہے تو یہ شرک اکبر ہو جاتا ہے. یہ شرک نہیں, شرک اکبر, بہت بڑا شرک جسے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا اور جس کی انجام بے سے آدمی جہنم رسید ہو جائے گا. گلو خلاصی اور چھٹکارا نہیں ملے گی. کیا چیز, اس کا کیا طریقہ ہے کہ کسی بزرگ کے لیے ہم کوئی ذبیحہ ذبح کریں جو وفات پا گئے ہوں, ان کے لیے ان کو خوش کرنے کے لیے, ان کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہم ان کے لیے جانور ذبح کریں. جیسے اپنے یہاں رسم چلتی ہے 11ویں شریف کی ہے, اس میں یہی ہوتا ہے شاید 11ویں شریف بکرا پال کے رکھتے ہیں اور بابا کے نام سے ذبح کرتے ہیں. ایسا کرنا یا کسی قبر والے کی قبر کی منت ماننا, ان کو خوش اور ان کو راضی کرنے کے لیے عبادت کا کوئی کام انجام دینا, کسی کی قبر پہ جا کر کے
قیام کی حالت میں کھڑے ہونا، یہ قیام کیا ہے؟ اللہ کے لیے عبادت، عبادت کی شکل. رکوع کیا ہے؟ عبادت کی شکل. سجدہ کیا ہے؟ عبادت. ان چیزوں کو کسی اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کے لیے، کسی غیر کے لیے انجام دینا، یہ شرک اکبر. تو جس سے وسیلہ پکڑا جا رہا ہے، جس کی ذات سے یا جس سے، اگر اس کے لیے، اس کے تقرب کے لیے کوئی عبادت کا کام انجام دیتا ہے تو پھر یہ شرک اکبر ہو جاتا ہے. لہذا ہم مسلمانوں کو جائز وسیلہ اختیار کرنا چاہیے، نیک عمل کا اور اللہ کے اسماء الحسنی کا، اللہ کی صفات کا، اور پھر اپنی محتاجگی کے ذریعے اللہ سے سوال کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری مراد کو پوری کرے. جائز طریقے سے جب اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جاتا ہے اور آداب کو محفوظ رکھتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو نواز دیتا ہے، اس بندے کو دیتا ہے. لیکن جو بندہ اللہ سے صحیح طریقے سے نہیں آتا، اللہ کے پاس جائز وسیلے کو اختیار کر کے سوال نہیں کرتا، اللہ کیسے اس کی مراد پوری کرے گا؟ کبھی کبھار اللہ مراد پوری کر دیتا ہے. جیسا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قبر کے پاس جا کر سوال کرنے سے اگر منت پوری نہیں ہوتی تو لوگ جاتے ہی نہیں. یہ اہم سوال. بہت سارے لوگ کہتے ہیں قبر پہ جاتے ہماری مراد پوری ہوتی ہے. ہمیں اولاد نہیں تھی، قبر پہ میں گیا، ولی سے مانگا، مجھے اولاد مل گئی. لوگ یہ کہتے ہیں مجھے فلاں بیماری تھی، میں قبر کے پاس گیا، صاحب ولی کو پکارا اور میری وہ بیماری، میری وہ مجبوری ختم ہو گئی. لوگ یہ سوال کرتے ہیں. دیکھیں اس سوال کا آسان سمپل جواب یہ ہے کہ آپ کی بیماری کو ٹھیک کرنے والا صرف اللہ کی ذات ہے، آپ کو بیماری دینے والا صرف اللہ کی ذات ہے، آپ کی مراد پوری کرنے والا، مراد بر لانے والا صرف اللہ کی ذات ہے. چاہے آپ مندر میں جا کے مانگیں، چاہے آپ مسجد میں جا کے مانگیں، چاہے آپ قبر پہ جا کے مانگیں، اور چاہے آپ صاحب قبر سے مانگیں، پورا وہی کرے گا. لیکن فرق یہاں کیا ہو جاتا ہے کہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا اپنی مجبوری کا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی مراد سن لی، آپ کی مجبوری سن لی اور آپ کی دعا قبول کر لی، تو اس میں تو آپ کے لیے خیر ہے. لیکن اگر آپ قبر کے پاس گئے اور پھر ولی اور پیر کو وسیلہ بنا کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگے، ہو سکتا ہے کبھی آپ کی مراد پوری ہو جائے لیکن آپ کا ایمان تو نہیں بچانا، آپ تو اپنے شرک کر لیا. جب جائز طریقہ موجود ہے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا تو اس طریقے سے مانگے کہ ہماری دعا بھی قبول ہوگی اور گناہ گار بھی نہیں ہوں گے. جب آپ قبر کے پاس گئے، منت مانا اور آپ کی منت پوری ہو گئی تو پوری کرنے والا بے شک اللہ تعالیٰ، قبر والا نہیں پوری کر سکتا ہے. دنیا سے جانے والے لوگ، اس دنیا سے کوئی رشتہ ان کا نہیں ہوتا ہے، ان کی برزخی زندگی ہوتی ہے، وہ اپنے حال پہ ہوتے ہیں، ان کا معاملہ اللہ کی سپرد ہے، انہیں ہم نہیں جانتے، وہ ہماری کچھ نہیں مدد کر سکتے ہیں. تو آپ جب قبر کے پاس جا کے سوال کرتے ہیں، اس سوال کو بھی پورا کرنے والا اللہ ہی تعالیٰ ہے. بس سمجھنے کا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مراد قبر کے ذریعے پوری ہو گئی. ہم آپ سے پوچھتے ہیں جو لوگ مندر میں جا کر کے بھگوان سے، مورتی سے، رام سے، شیام سے، گیتا سے مانگتے ہیں، کیا ان کی مراد نہیں پوری ہوتی ہے؟ اگر ان کی مراد مندر میں پتھر سے، مورتی سے اور لوگوں سے پوری ہوتی ہے تو کیا ان لوگوں نے ان کی مراد پوری کیا؟ یہ پوری کرنے والا اللہ رب العزت. کاٹمنڈو میں ایک مندر ہے پہاڑ پہ، اس کا نام ہے من کامنا، من کامنا مندر. اس کا ترجمہ ہوتا ہے من کی مراد پوری کرنے والا مندر. اس مندر میں ہندو لوگ جاتے ہیں اور اس ناحیے سے پوجا کرتے ہیں کہ یہاں جو چیز مانگی جائے وہ کامنا پوری ہو جاتی ہے، وہ تمنا پوری ہو جاتی ہے. ہم آپ سے سوال کرتے ہیں جس کی تمنا وہاں پوری ہو رہی ہے، کیا وہ مندر والا یا اس کا بھگوان پتھر، مورتی کا، اینٹ کا، وہ پورا کر رہا ہے یا خدا پورا کرنے والا؟ کون پورا کرنے والا؟ سمجھ کا پھر ہے، سمجھ کا پھر ہے. آپ قبر پہ مانگ رہے ہیں، آپ کی مراد پوری ہو رہی ہے، آپ کی مراد اللہ پوری کر رہا ہے، صاحب قبر نہیں. البتہ ایک بات ضرور ہے کہ آپ کا ایمان نہیں رہا، آپ نے شرک کا ارتکاب کر لیا، شرک میں واقع ہو گئے، اب آپ کی خیر نہیں. لہٰذا جو ہماری مجبوری کو سنے اور ہماری مجبوری کو دور کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں سچی سمجھ دے، ہمیں جائز وسیلے پہ اختیار کرنے کی توفیق دے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. اے اللہ رب العزت، دین نہ سمجھنے کی وجہ سے اور
حقیقت روایات میں کھو گئی ہے، یہ امت خرافات میں کھو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی ہے، یہ امت خرافات میں کھو گئی ہے، حقیقت گم ہو گئی، صرف روایات ہے، رسم و رواج ہے، سنت کچھ نہیں، صرف لوگوں کے اندر خرافات، بیات، سیاحت، صرف یہی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے، اے اللہ ہمارے دل کی تطہیر کر دے، اے اللہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دے، اے اللہ ہمیں سنت کی تابعداری کرنے والا بنا، اے اللہ ہمیں سنت پر چلنے والا بنا، اے اللہ ہمیں دین کی تابعداری کرنے والا بنا، اے اللہ نبی سے محبت کرنے والا بنا، اے اللہ ہمیں اسلام کو مکمل طور پر پابندی کرنے والا بنا، اے اللہ تو ہمیں اپنا مقرب بندہ بنا دے، اے اللہ ہمیں امت محمدیہ میں سے بنایا ہے تو اے اللہ ہمیں جنت کا بھی مستحق بنا دے، اے اللہ دنیا کے اندر پریشانی سے بچا، اے اللہ آخرت کے اندر ہمیں نجات دے، اے اللہ ہمیں آخرت کے اندر ہمیں جنت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے بچے کو اس دور کے فتنے سے بچا، اے اللہ ہمیں ہمارے بچے کو اس دنیا کے اندر ابھی جو ہے جس قسم کے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، چاہے برائیاں کس قدر کی ہوں، اے اللہ ہمارے بچوں کی ہر طرح سے ہر محاذ پر اور ہر موڑ پر ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کو جنات سے، آسیب سے اور لوگوں کے شر و حسد سے بچا، اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔